ایک اور ایگزامپل ہے کہ کس طرح ایک بیسک آرٹ، ایک ایسا آرٹ جس کا ہر انسان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ بہت ہی کامن چیز ہو، وہ کس طرح بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے پینٹنگز میں بدل سکتا ہے، بہت سارے ڈفرینٹ فیلڈز کی طرف جا سکتا ہے۔ مثلاً ایگزامپل یہاں پہ کیو پینٹنگ کی، آپ میں سے بہت لوگوں کو شاید پتہ ہو، شاید نہ پتہ ہو، کہ انسان ابتدا میں جب رہتا تھا کیوز وغیرہ میں، جنگلوں میں، تو ان کیوز میں، غاروں میں، وہ پینٹنگز آپ کو ملی ہیں بہت پرانی، 8-10 ہزار سال پرانی، دنیا کی ڈفرینٹ جگہوں سے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کیو میں جو پینٹنگز انسان نے کی ہیں وہ پہلی مطلب ابتدا ہے پینٹنگز کی، لیکن وہ سادہ پینٹنگز کو اگر آپ کہیں کہ جی سادگی سے آپ کمپلیکسٹی کی طرف آئے ہیں، تو اس پینٹنگ سے چلتے چلتے صرف ایک لیول آف کمپلیکسٹی نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایک طرح کی پینٹنگ میں آگے، وہ بہت ساری برانچز نکلی ہیں۔ تو اب حالانکہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو تو ہم 50 کورس میں بھی نہیں کور کر سکتے، لیکن بریفلی ایک پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ایک سادہ آرٹ کو کس طرح فرق چیزوں میں چینج کیا جا سکتا ہے، وہ ذرا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سمپل کرافٹ جو ہے وہ بہت سارے آرٹس کی ابتدا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک پینٹنگ ہے، پینٹنگ کہہ سکتے ہیں آپ کو، جو کہ غاروں میں پینٹنگ ہوئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جی جو بھی بندے تھے، اور یہ کوئی اچھی خاصی 8-10 ہزار سال پرانی ہے، کہ انہوں نے ہاتھ رکھے اور پھر منہ میں رنگ بھر کے، جو کہ موسٹ پرابلی کوئی مٹی ہوگی، کوئی رنگین مٹی ہوگی، اس کو پھونک کے سے تھوکا ہوا ہے، اور مطلب لگتا ہے یہ دیکھیں نا چینٹے کی شکل ایسے آ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور طریقے سے تھوکا ہو یا کسی اور طریقے سے اسپرے کیا ہو، کہ اس میں کیا صرف جو ممبرز ہیں ان کے ہاتھوں کے نشان اس میں ہیں۔ لیکن جو امیزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پینٹنگ جو غاروں والی پینٹنگ ہے، یہ آپ کو ملی ہے ارجنٹینا کی ایک جگہ پہ، اور یہ پینٹنگ آپ کو انڈونیشیا کی ایک جگہ پہ ملی۔ اب دونوں کچھ ایک جیسی لگ رہا ہے، ایک ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے بالکل، انڈونیشیا ایک جزیرہ اس کے اوپر، اور ارجنٹینا ساؤتھ امریکہ، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں کہ ابتدا جو ہوتی ہے وہ کسی نیڈ سے ہی ہوتی ہے۔ وہ پہلی نیڈ یہ ہوگی کہ میں یہاں پہ ہوں، میرے ہاتھ کے نشان سے پتہ چل گیا کہ میں یہاں پہ ہوں۔ اب یہ بھی ہے، یہ بھی تو اسی طرح کی ہے، دیکھیں اسی طرح کی ہے، یہ بھی انڈونیشیا سے نکلی ہے، لیکن انڈونیشیا کے بہت دور دراز جزیرے سے نکلی ہے۔ اب یہ ایک عجیب فنومینا ہے کہ کیسے کیو پینٹنگز کی ابتدا کس طرح ایک ہی چیز سے ہوئی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں، یہ میں نے پوائنٹ ایک لحاظ سے پروف کر دیا کہ ابتدا سادہ ہی ہوتی ہے، اور پھر انتہا اس کی بہت کمپلیکس ہو سکتی ہے، جس کی کمپلیکسٹی کی کوئی لمٹس نہیں ہے، ہر کمپلیکسٹی کے بعد نئی کمپلیکسٹی آتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ سادہ چیز بہت فرق طرح کی چیزوں میں بھی بدل سکتی ہے۔ مثلا یہ بھی اب کیو پینٹنگز ہے، میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، یہ بھی ہزاروں سال پرانی، یہ پرابلی اسپین کی کچھ کیوز ہوں گی، وہاں سے نکلی ہیں۔ یہ سب کیو پینٹنگز ہیں اسی زمانے کی تو نہیں، اس کے آس پاس کی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہر لحاظ سے ہر پینٹنگ کے کرافٹ کی ابتدا جو ہے وہ دیواروں کے اوپر پینٹنگ سے۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، یہ اگر سادہ ہے، ابتدا ہے، تو اس کا اختتام یعنی ڈیولپمنٹ، اختتام تو نہیں کہہ سکتے، ہائر لیول پہ ڈیولپمنٹ کس طرف ہے۔ کیو پینٹنگز کی جو ایک ہائر فارم ہے وہ یہ بھی کیو پینٹنگز ہیں، یہ انڈیا میں، لیکن یہ اس سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے، یعنی کیو پینٹنگ کے فائن آرٹس میں بھی بدل گئی، یہ بھی کیو پینٹنگز ہیں۔ لیکن کیو پینٹنگ کی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیواروں پہ ہی پینٹ کریں، ابھی آج کل کے زمانے کی ہے کہ آپ دیواروں پہ ہی پینٹ کریں، لیکن اس کی شکل کچھ اور ہو جائے۔ اب یہ آرکیٹیکچر کے ساتھ مکس ہو گئی ہے، تو اب اور یہ دیکھیں کہ اس میں امیج نکل کے ڈیزائن رہ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایک طریقے سے سرفیس ٹریٹمنٹ بن گئی ہے کسی بھی آرکیٹیکچرل سٹرکچر کی، یعنی یہ ایک اور شکل ہے اس ابتدائی دیواروں کی پینٹ کی، کیو کی پینٹ کی ایک اور یہ شکل ہے۔ یہ دیکھیں، تیسری شکل یہ ہے کہ دیواروں پہ ہی انہوں نے پینٹ کیا ہے، لیکن یہ سیرامک کی ٹائلز ہیں، یعنی اس میں ٹیکنالوجی انتہا کی آ گئی ہے کہ پہلے آپ کچی اینٹوں سے آپ کچی ٹائل بنائیں گے، اس کو گلیز کریں گے، اس کو پینٹ کریں گے، اس کو پکائیں گے، اور پھر اس کو فٹ کریں گے۔ ہے یہ بھی دیواروں کی پینٹنگ ہی، اور نکلی اسی پینٹنگ سے، لیکن اس کی شکل بالکل فرق ہے، اس میں سٹوریز ہیں الگ الگ۔
اب یہ تیسری شکل ہے، یہ بھی تقریباً تیسری ہی شکل ہے. یہ بھی سمجھیں کہ ٹائل اور فریسکو اور دیواروں کی ہی چیز ہے، لیکن اب یہ انسان اس میں سے نکل کے سمجھیں کہ پیٹرن کے اوپر آ گیا ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا اسی دیواروں کی پینٹنگ سے ہوئی ہوگی جو ہمارے کلچر میں چلتی آ رہی ہے. یہ ایک شکل ہے کہ جو جس میں جیومیٹرک پیٹرن آ گئے ہیں. اب یہ اسلامک جیومیٹرک پیٹرنز ہیں. اب یہ انتہا کی کسی اور ڈائریکشن میں چلے گی لیکن دیواروں پہ ہی ہے پینٹنگ. پھر دوسری شکل یہ بھی ہے کہ آپ اسی پینٹنگ کو اگر تھوڑا سا 3 ڈائمینشنل کر دیں، کہ رنگ نکال کے اس کو ہلکی سی ابھری ہوئی چیز بنا دیں، تو آپ اس آرٹ فارم کو بھی، جو ریلیف ہے، اس کو بھی آپ جوڑ سکتے ہو، اور جو ابتدا کی جو ہماری پینٹنگ تھی کہ اسی سے ہی یہ نکلی. اب یہ دیکھیں، یہ ایک اسپین میں بہت بڑا آرٹسٹ ہے، اس کا بھی میں لنک آپ کے ساتھ آپ کو دے دوں گی، کہ جس نے بلڈنگز بنائی ہیں اور انتہا کی کریزی بلڈنگز ہیں. کہ اب یہ امیج بہت اچھے نہیں ہیں، آپ کو امیج بھی آپ کو آن لائن بہت اچھے مل جائیں گے، کہ اسکلپچر کے اسکلپچر ہیں اور پینٹنگ کی پینٹنگ ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ابتدا اس کی اسی کیو پینٹنگ سے شاید ہوئی ہو. اسی کیو پینٹنگ میں ایک تو چیز تھی کہ دیوار پہ پینٹ ہوا، لیکن دوسری بات یہ تھی کہ اس میں امیج تھا بڑا امپورٹنٹ. چلیں پیچھے چلتے ہیں. اب یہ امیج ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت ان کے پاس دیوار ہی اویلیبل تھی، کینوس نہیں تھا. تو آگے اس کو کنٹینیو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہی آئیڈیا، وہی بات جو کہی گئی ہے وہ کینوس پہ کر لیں. یعنی یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن پینٹنگ کی ابتدا ہوئی ہوگی، لیکن اس کا کنیکشن وہی پچھلی پرانی کیو پینٹنگ سے ہی بنتا ہے. یہ دیکھیں، اب یہ ایڈوانس بڑے ماڈرن آرٹسٹ کی پینٹنگس ہیں. یہ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ایک ہی بیسک کرافٹ میں سے بہت ساری ایڈوانس اسپیشلائزڈ آرٹ فارمز جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.